جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل فرمایا، اس وقت لکھنے کے لیے کاغذ، قلم، یہ چیزیں بھی بڑی محدود تھیں۔ ہڈیوں پر، چمڑے پر لکھا جاتا، مختلف چیزوں پر۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن خاتمہ ہے کتب الہی اور وحی الہی کی جو کتابیں آئی ہیں، تو قرآن بھی خاتم ہے کتابوں کا، حضور علیہ السلام نبیوں کے خاتم، یہ امتوں کی خاتم ہے، یعنی اس کے بعد کوئی امت نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی وحی الہی نہیں۔ تو پچھلی کتابوں کی وہ نازل تو اللہ پاک نے ہی کی، تورات، انجیل، زبور، لیکن اللہ پاک نے وہ ذمہ داری جو ہے وہ نہیں لی حفاظت کی، اس لیے ان میں رد و بدل ہو گیا، کسی میں تبدیلی ہو گئی، کوئی بھول گیا، کوئی گم ہو گئی کوئی حصہ۔ لیکن یہ چونکہ اب قیامت تک اس نے رہنا تھا، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب وہ کس طرح اللہ پاک حفاظت فرما رہا ہے؟ یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ اپنے کام کے لیے، اپنے کلام کے لیے کسی کو استعمال کر لے۔ یہ جو 8 بچے آج جو ہے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، ان کو اللہ استعمال کر رہا ہے، ولا کسی کو بھی وہ چن سکتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے۔ تو ان کے ذریعے اب وہ کوئی فرشتے نہیں آ کے حفاظت کر رہے یا ہمیں سنانا انہوں نے، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ پاک کچھ لوگوں کو، بچوں کو، تو یہ بچے بھی اس اللہ پاک کے وعدے کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عمریں ان کی۔ تو پہلے کلام پاک کی حفاظت ہوگی، پھر اس کو آگے پھر سمجھنا کی بات ہے، پڑھنا بعد کی بات ہے، پہلے تو وہ چیز موجود ہو۔ تو اللہ پاک نے دیکھیں، چاہے تو وہ ابابیلوں سے وہ کام لے لے، اور چاہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لے لے، بڑے بڑے ہیں ان کو حفظ کوئی نہیں ہے قرآن۔ کئی بڑے بڑے علماء ہیں آپ جن کے نام ان کو حافظ نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر کرتی چیز کہ اللہ پاک چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا، چاہے تو وہ معصوم بچوں سے کام لے لیتا ہے جن کو پتہ بھی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا یعنی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو سمجھ ہی نہیں، سمجھ کے بھی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک پتہ ہی نہیں، زیر زبر پیش، وہ اپنا زبانی، اپنا کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو لوگ اس کتاب کو، کوئی تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے دنیا میں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی حافظ نہیں، دوسرے مذاہب ہیں، سکھوں کا جو ہے وہ کتاب ہے، ہندوؤں کی کتابیں ہیں، وہ جو وید وغیرہ ہیں، کوئی کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور قرآن مجید تو یہ پھر جہاں جس گھر میں وہ بچہ ہو اس گھر میں برکت آتی ہے، جس بستی میں وہ حفظ کیا جائے اس پوری بستی پر جو ہے، پورے علاقے پر عذاب مصیبتیں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں، علم پھیلتا ہے۔ پھر آگے یہ صرف حفظ نہیں کرتے، آگے پھر یہ سمجھنے کا، عالم بننے کے لیے دوسری کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کا بھی پڑھ رہے ہیں، FA BA میٹرک مڈل، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر جو ہے یہ وہ حافظ بھی بن گئے، اب وہ عالم بننا شروع ہو جاتے ہیں اگلی ہی جماعتوں میں جو ہے۔ تو اس زمانے میں پہلے بھی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ خیر الدین، جو یہ ان کا فیض ہے، خواجہ خیر الدین رحمۃ اللہ، وہ جو یہاں آئے انہوں نے دین کی خدمت کی اس وقت میں، اپنے وقت میں، تو وہ
سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے. ابھی دوبارہ دیکھیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, یہاں تو 100-150 گھر ادھر چاڑا والے میں 100-150 حقیقہ میں ہے, لیکن یہاں بچیوں کی شروع سے لے کر پہلی جماعت سے لے کر 12ویں 14ویں تک اور عالمات بننے تک درسگاہ موجود ہے, جہاں سے مانسیرا سے باہر کے ملکوں سے UK سے آ کے بچیاں داخل ہو کے پڑھ رہی ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے اگر ہم استعمال ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں, تو وہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے. میاں سجاد صاحب خود نہ عالم ہیں, نہ حافظ ہیں, نہ وہ PhD ہیں. یہ بھی ابابیل ہی سمجھے, جیسے ابابیلوں سے اللہ کام لے لیتا ہے, تو ان سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لیا کہ علماء فضلاء آ کے جو ہے وہ اپنا چلا رہے ہیں, ان کو شاباش دے رہے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ. ابھی پرسوں جو ہے ایک ایسا کام ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کام نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, یہ ویسے نہیں میں بات کر رہا, یہ آپ دیکھنے والی بات ہے, سننے والی بات ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر عربی میں 6 سال 7 سال لگا کے سمجھتے ہیں, صرف نحو کے ساتھ ہر عربی اس لفظ جو ہے. پرسوں جو ہے یہاں میاں سجاد صاحب کے ذریعے پیر امین الحسنات پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تشریف لائے تھے. اتنی بڑی ہستی آئے, کس لیے کہ ایک ایسا کام کیا گیا جو پہلا کسی مدرسے میں اس طرح نہیں ہو رہا. وہ کیا, مدرسوں میں 6-7 سال لگا کے قرآن سمجھا جاتا ہے, پھر شریعہ وہ تو یہاں بھی موجود ہے, یہاں بھی ہم وہ 5 سال کا کورس ہے, وہ ادھر بھی ہے شریعہ کا. پھر سوچا یہ جو FA BA کر کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں بچے یا بچیاں, 1 سال میں ڈاکٹر منظور احمد فہمی اللہ پاک ان کو حفاظت فرمائے کہ 1 سال کے اندر پورا قرآن عربی میں ان کو الف حمد سے والناس تک 5ویں سال کی بچیاں 5ویں جماعت کی 4تھی جماعت کی سمجھ آ گئی پورا قرآن, اور 1 سال کی عرصے میں. اس کا نام قرآنک لیب رکھا ہے, اس کا افتتاح ہوا ہے پرسوں. تو وہ کسی کلاس سے بھی اٹھا کے 5ویں کے ہوں 6ٹھی کے ہوں 7ویں کے ہوں, ساتھ وہ لیسن شروع کیے جاتے ہیں. تو جس طرح علماء سیغوں کو جانتے ہیں وغیرہ ترجمے کو, اس طرح جو ہے ان کو کم از کم سیغے ترجمہ آتا ہے, تفسیر پھر وہ بات کی بات. 1 سال میں یہ پورا ریکارڈ ہے, اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے بستی میں گاؤں جس کا حضور بابا صاحب خواجہ خیر الدین نے نام بھی حقیقہ رکھا کہ یہاں حقیقت ملے گی. حقیقت یہی ہے, اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, آخرت ہے, دین ہے, قرآن ہے, اسی کی حقیقتیں ہیں. تو وہ اب ایسا, اور ساتھ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو بڑوں میں سے آپ جو بیٹھے ہیں بڑے لوگ جو یہ عمر کے 60 منٹ گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں, 60 منٹ میں 60% قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے ایک لیسن اٹینڈ کر کے. 90 منٹ میں 90% قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر 10% رہ جاتا ہے اس پہ ٹائم, کیونکہ وہ الفاظ اردو میں نہیں استعمال ہوتے. تو یہ ایک کرامت سے یا قرآن کے معجزے سے جو ہے وہ کم نہیں ہے یہ چیز جو ہے. یہاں وہ جو پرسوں افتتاح ہوا میاں سجاد صاحب کی سرپرستی میں پیر صاحب بھی تشریف لائے تھے, میں بھی چلو خادم ہوں یعنی شرکت کر لی. میرا تو ویسے ہی وہ نام چلو دے دیتے ہیں تو میں بھی دعا میں شرکت کر لیتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے کیا. کس کے لیے؟ والدہ ہماری جو خالہ تھے ہماری, یعنی ایک قسم کے وہ دادی بھی لگتے تھے, ان کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کو خواب میں ملے, وہ ریل دے رہے تھے. تو انہوں نے مجھے پوچھا, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن کا ایسا کام کریں ان کے اصالِ ثواب کے جو پہلے نہیں ہو رہا. تو یہ پھر ہوا کہ علماء 5-5 6-6 سال پڑھ کے کئی دفعہ نا وہ کنفیوز, سیغہ کون سا ہے, امر کا ہے, نہیں کا ہے, حاضر کا ہے, غیب کا ہے. لیکن وہ سسٹم میں بندہ اس کو ایسے ازبر آ جاتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں, وہ صحیح سارا ترجمہ کر لیتا 1 سال. تو وہ بھی آپ کی بستی میں بچیوں کے دائرے میں شروع ہوا. اب وہ اس دائرے میں بھی وہی جو ہے وہ شروع ہوگا کہ 1 سال میں. تو بڑے پڑھنا چاہیں
تو وہ 1 گھنٹے کا لیسن لے کے کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن جب سمجھ آئے گا، برکت ہوگی، ساری یہ چیزیں. تو اللہ جل مجدہ اس بستی، پھر یہ لڑکوں کا، پھر آپ سامنے دیکھیں وہ چچا اعظم بیٹھے ہیں، انہوں نے زمین دی کہ یہ جگہ چھوٹی ہو گئی، اب وہاں بڑا یہی مدرسہ، زاویہ، کالج، سکول. یہاں لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، بٹھانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ بچے وہ ادھر بھی، وہ بھی بڑا انشاءاللہ بن جائے گا. یہ ہو جانا ہے کام نے. بات یہ ہے کہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے کہ نہیں. کہیں ہم، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، وہ چابیاں ہوتے ہیں خیر کی، خیر کھلتی ہے، اور شر کے تالے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ فرمایا مفاتیح الشر ہوتے ہیں، وہ شر کو کھولنے والے ہوتے ہیں، اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. مثلا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، رستہ صاف کر، تم کیوں رستہ میرے سامنے، رستے کے سامنے نہ کرو. کوئی گلی بنوا رہا ہے، وہ میرے سامنے گلی نہ بنا. نالی صاف کر، وہ نہ نالی نہ صاف کری میری. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ذہن ہے بھائی اچھا کام ہو رہا ہے، اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی روڑا اٹکانا ہے. یہ حضور علیہ السلام فرمایا یہ انسان کو سوچنا چاہیے، یہ میری بدبختی ہے، مجھے تو مفاتیح الخیر، خیر کے دروازے جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ خیر کا دروازہ کھولے میرے ذریعے. جہاں میں جاؤں صلح ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، نیکی، رحمت پھیلے. نہ کہ یہاں جائے کہو اے بندہ آ گیا تو انہیں اس گھر دی خیر نہیں، اے تو جتھے بہ گیا 2 منٹ بعد انہیں لڑائی پہ جانی ہے. میں اس طرح کا بندہ اپنا ذہن نہ ہو، بلکہ وہ خیر کا ذریعہ جو ہے وہ اپنا بنے. تو یہ مفاتیح الخیر بندے کو، یعنی خیر کی چابیاں بندے کو بننا چاہیے. تو انشاءاللہ آج ہم، کیونکہ والدین بھی آئے ہیں بچوں کو، تو یہ بچے تو ماشاءاللہ سیکھتے رہتے ہیں، روز سنتے ہیں، آپ بھی سنیں. یہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے. تربیت کیوں ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، کیونکہ یہ آپ والدین کے لیے بات، یہ بچے جانتے ہیں سارا، ان کو کسی کو بھی کہیں گے آپ کو بتا دیں گے، مجھ سے بھی اچھا بتا دیں گے. پہلا ایک زمانہ تھا، دیکھیں صرف اللہ کی ذات تھی، پھر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، میری آپ کی روحوں کو پیدا کیا، ہمیں اپنی معرفت دی، اختیار دیا کہ بندو تمہیں میں نے اپنی محبت، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنتوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے ادھر جانا ہے، ادھر کوشش کرنی جانے کی. ہماری روحوں کو اللہ نے پھر ادھر بھیج دیا یہ دنیا میں کہ تیاری کر لو جنتوں میں. یہ ادھر، ہم ادھر مدد کے لیے پھر قرآن بھیج دیا، حضور علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو راستہ دکھائیں. وہ راستہ جو ہے اللہ پاک نے پھر دکھایا. پھر فرمایا اگر کرو گے تو یہ دیکھیں، جو ہی مرے گا، یہ سامنے قبرستان ہے، ہم سب نے بھی مرنا ہے، کتنے لوگ فوت ہو گئے. قبر جنت کا باغ دروازہ بن جائے گی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی آپ کی، نہیں تو جہنم کی کھڑکی کھلے. اس کے بعد حساب کتاب، جہاں جب حضور علیہ السلام فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے جس قرآن کو میں نے پتھر برداشت کر کے، خون بہا کے، طائف کے سفروں میں، جنگوں میں نے اتنی محنت سے، تکلیفوں سے پہنچایا، میری قوم نے اس پر عمل نہیں کیا، چھوڑ بیٹھے. یہ کہ ہم تو رسم پہ چلنا ہے، شادی آ گئی ٹول ٹمکے چلن دو، کیونکہ شادی ہے، وہ بربادی ہے. انہوں نے طلاقاں ہو جان، پنڈیاں پہ جان، کوئی عجیب گل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی شروع شیطان تو کیتا ہے، تو وہ ختم بھی شیطان نہیں کرنا ہے. تو جڑا کام نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق شروع ہوئے، اللہ دے حکم دے، او دے وچ برکت ہوندی ہے. شادی ہے تے او مطلب یعنی غلط کام، اور جڑے کسی کو پیسہ مل گیا او یاشیاں، شراب، یہ وہ بدماشی شروع کر دیتی، یہ چیزیں. تو یہ اللہ پاک قیامت والے دن یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ بھائی یعنی قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، میرے حبیب علیہ السلام نے اتنی قربانی دی، تو یہ کیا کرتے رہے تم دنیا میں. اسی طرح پھر یہ پل صراط جو ہے، یہ دیکھیں پل صراط جو ہے یہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر. یہاں بہت سارے بندے، آپ علیہ السلام فرمایا 1000 میں سے 999 ادھر گریں گے دوزخوں میں. 1000 میں سے 900، کوئی کم ہی ساڑھے پٹھے نے، گل ہے او غلط، سوچ ہے او غلط، پنڈیاں، ناراضگیاں، خامہا زمینہ، چھوٹی موٹی گل ہے،
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ। ਗੰਦ ਚਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡੀ ਗਲੀ ਤੂੰ ਰੋਲਾ, ਗੰਦ ਤੂੰ ਰੋਲਾ, ਰੂੜਾ ਕਿਉਂ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੱਟ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਘੁਲਦੇ ਹੋਣ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਘੁਲਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਾਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੂਜ਼ੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਬਈ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟائم ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਬੀ علیہ السلام ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਉਣਾ ਔਰ ਕੁਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਛੋੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਬੀ علیہ السلام ਆਖਦੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ علیہ السلام ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اے دیکھو آپ نے فرمایا لیس الصیام من الطعام والشرب، روزہ صرف کھانا پینا چھڈن کا نام نہیں ہے۔ وہ بھی اچھی گل ہے، پہلا تو درجہ وہی ہے کہ کھانا پینا چھڈو، تے جڑے وہ بھی نہیں چھڈ رہے، اسی جی مزدوری کر رہے ہیں، اسی جی اے کر رہے ہیں، اسی جی کام تے جا رہے ہیں، اسی جی فلاں جا رہے ہیں۔ جس ویلے اسرائیل علیہ السلام آ گیا تو پھر تسی کیا کہو دے میں مزدوری تے جا رہا ہے، دیہڑی تے جا رہا ہے۔ ہمیں جو فرشتہ موت لین آئے ہے دروازے تے، اے میں تے دیہڑی تے جانا ہے، وہ پھر کہے دا ٹھیک ہے لا وہ دیہڑی تسی نہیں، وہ جتھے بھی ہوئے تسی پاوے دیہڑی تے ہوئے پاوے کار ہوئے، جتھے بھی وہ تانوں لے جانا۔ اس واسطے اے جڑے سارے بندے جڑے امیر بندے نوں پیسہ آ گیا، وہ گھراں وچ روزے ہی نہیں رکھ رہے، وہ سمجھدے نے سانوں کیڑا کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تے دیکھ رہا ہے۔ وہ بے برکتی ہوندی ہے۔ تے افطاری دے وقت انج بیٹھے ہوندے جے 8 پہر آئی انہاں دا ہی یہ جڑا زیادہ پوے نا افطاری دے ویلے سمجھ آؤ یہ گل بڑا مسئلہ، کیونکہ روزہ رکھ کے بندے صبر آ جاندا ہے، وہ نہیں زیادہ پیندا، وہ پہلے ہی صبر ساری دیہڑی روک کے کھانے تو صبر دی پریکٹس کر کے اس دے صبر آ جاندا ہے۔ تے جڑے نہیں رکھیا انہاں بے صبری ہوندی ہے، وہ اے میرے ول کرو، اے میرے ول کرو۔ اچھا رکھنا چاہیے، لیکن اصل روزہ کس چیز ہے جڑی تانوں دسن لیا گل، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، اصل روزہ ہے اے تسی دیکھ رہے زبان نو غلط گل کرن تو بچانا، غلط گل تو گالی تو روزہ، غیبت تو روزہ، چغلی تو روزہ، اے روزہ ہے۔ پیراں دا روزہ کیا ہے؟ غلط جگہ تے چل کے نہیں جانا، سینمے تے چل کے جانا، چرس پین چل کے طرف جانا، شراب پین پیڑیاں بندیاں وہ پیراں دا روزہ ٹوٹ جانا ہے۔ پیٹ دا روزہ یہ ہے حرام رزق چھڑ دو، بے ایمانیاں، دھوکھا، لوکاں دے انڈے چوری کرنا، کوئی مرغی چوری کر رہا ہے، کوئی میں دیکھدا کوئی بکریاں گڈیاں تے جا رہے ہیں، امیر بندے نے چلدیا بکری گڈی چ واڑ لی ہے،
है इस तरह शो दे काम ये पेट का रोज़ा फिर ये खराब हो जाता है। ए फिर इज्जत की हिफाजत करो। शर्मगाह का रोज़ा का मतलब यह है कि निकाह का रस्ता इख्तियार करो, किसी वालों गलत देखो ना, जिन्हें हर शय मुकद्दर है। अल्लाह ने तुहानू जिहड़े हलाल मुकद्दर कीते उहदे ते तुसीं कनात करो, निकाह का रस्ता इख्तियार करो। मुआशरे विच पिंड विच कितने मैं कहना, मैं अगर किसी की धी भैन तो पिंड विच फिर किस तरह महफूज होवंगे। हर बंदा चाहता मेरी धी भैन वालों कोई ना देखे, वो फिर तुसीं बन जाओ तो सारा मसला ठीक हो जाएगा, तो इज्जत महफूज हो जाती। हाथ का रोज़ा क्या है कि मारो ना, गलत साइन ना करो, गलत किसी ने शरारत ना करो, किसी की चीज़ इजाजत ना लो। अगर कोई ओहदा मिले उन्होंने गलत इस्तेमाल। अख का रोज़ा है, अख न गलत देखो ना, हसद की निगाह, हकारत की निगाह, इन्ह चीज़ा। कन्ना का रोज़ा है, गलत सुनो ना। यह रोज़ा है, हम तुसीं आ रहे हैं ना रमज़ान, यह रोज़ा है असल में। जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिह, जेड़ा बंदा ए काम नहीं छड़दा, जुबान नाल गलत काम ते अमल गलत, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तामहु व शराबा, अल्लाह फरमांदा है फिर तेरा खाना पीना छड्डन दा के फायदा, वो तो अगे ही हलाल आया, तू हलाल ते छड्डिया ते हराम जेड़ा तू कर रहा है। ये किस तरह की गल है। ये फिर रोज़े के मुख्तलिफ दर्जे ने। देखो ये तो है पहले, यानी रोज़ा रखना पहला दर्जा, भाई खाना पीना, सिगरेट, ज़वाजी तल, सहरी से इफ्तारी से गरूब, इदा भी फायदा है क्योंकि पहला बंदे का तकवा इत्थों ताईं है, ये रखेगा उदा इत्थों ताईं आ जाएगा, नीली लैन ताईं। उहदे तो बाद दूसरे नंबर का रोज़ा जुबान और अखां का रोज़ा है, क्योंकि जे तुसीं गलत काम असीं कर रहे हैं वो फिर दिल च स्याही परेशानी आ जाए। जेडे बंदे कहते असीं परेशान है, वो गुनाहां की वजह नाल परेशान है। कदे वली भी परेशान देखा है, बेवा फिरदा होया पिया, ए अल्लाह दे वली ने जी, तो फिर इन्हों डिप्रैशन हो गया, इन्हों सुकून को नहीं। इसका मतलब है कि नेकी बंदे भी सुकून लेके आती है, गुनाह बड़े बड़े कोठियां वाले वजीर या सदर ताईं डिप्रैशन होए है, वो उन्होंने सुकून को नहीं। मतलब दवाइयां लै रहे हैं, गोलियां, नींदर दियां गोलियां लैके भी नींदर कोई नहीं आ रही। वो इस वजह नाल गलत काम इधर उधर, किसी ने शराब नूं मुँह लाया, किसी ने सूटा, कोई जिना, कोई बदयांती, वो फिर दिल इस तरह हो जाता है, तुसीं देख रहे हो। लेकिन जेड़ा बंदा फिर दो अज़ा नूं बचा ले, जुबान नूं, अखां नूं, उहदे दिल च नूर आना शुरू हो जाता है, फिर उन्हें कोई सुकून का साह आउंदा है। तो इस गल नूं समझो। फिर तो जेड़ा बंदा फिर 7 चीज़ों का रोज़ा रख ले, उहदा दिल इस तरह फिर नूरानी हो जाता है। फिर 5वां रोज़ा है दिमाग का रोज़ा। दिमाग का रोज़ा क्या है? बेईमानी की सोच भी ना लैके आवो, किसी बारी गलत सोचो ना, नुकसान का सोचो ना, बेहयाई का सोचो ना, बुरे प्रोग्राम ना बनाओ। इनू कहते ने दिमाग का रोज़ा। वरना वो भी तुहाडे अंदर फिर जुल्मत आ, जो बंदा गलत सोचता है उत्थे भी जुल्मत आ जाती है। यानी जुल्मत का मतलब है अंधेरा आ जाता है, परेशानी आ जाती। पहला कदे सुने बंदे घाटे काम करते, साडे वड्डे वडेरे कदे नहीं सुने इनू डिप्रैशन होए है, इनू जी स्ट्रैस हो गई है, इनू जी टेंशन हो गई है। अच्छा, कदे सुनिया ही नहीं। वो सीधे साधे सुबह उठे, मजदूरी की, आल वाया, मजदूरी की, जो भी है, घोड़े रखे ने, ऊंट रखे ने, जानवर रखे ने, मैसा रखिया, अपना कमाया खादा, नमाज कोई पढ़ता है तो ठीक है, पढ़ रहा है, लेकिन जेड़ा बेईमानी, धोखादही, वो बहुत घट मतलब चीज़ा। तो बंदे अपना खुश जिंदगी गुजार गए ने, गुरबत विच भी। साडे वाले साहब दसदे ने भाई असी जदों आए उदों बंदियां ने शादी ते जाना होंदा, कपड़े नहीं होंदे। एक घर गए ने, उतों कमीज लई है, मैं शादी ते जाने के कमीज, हूँ चादर को नहीं, जुत्ती को नहीं। दूजे घर गए, दरवाजा खड़काया, भरावा है जरा चादर दई, मैं शादी भुगतानी है। वो चादर, अगले को जुत्ती लै ली है, तो शादी भुगता के आए ने, तो सुकून नाल जिंदगियां गुजार गए ने, सुलह नाल जिंदगियां गुजार गए ने। साडे दे ड्रो तको, घर तको 5-5 सूट, 10-10 सूट, 6-6, कईयां ने ज्यादा, तो वही परेशानियां, वही बेहनी अपना ये देनी। हर बंदा जो है परेशान इस वजह नाल कि देनी चीज़ थी। तो जो बंदा फिर ये रोज़ा रखता है दिमाग का, दिल का, वह फिर इस तरह कह लो
یعنی ہو جاندے نے اے پھر اگلے درجے نے روزے دے کہ بھائی صرف غلط کام ہی نہیں چھڑنے، اچھے کام وچ جڑے اپنے آپ کو مشغول کرو، روزیاں وچ یعنی رمضان وچ دنے بھی اچھا کرو، رات بھی اچھا کرو، وہ پھر بندے سکون، خوشی، تقوی او دا ودہ ہے، گناہ او دے کم، پنڈیاں کٹ، یہ چیزاں جڑیاں وہ پھر او دا تقوی دیکھو کتھے پہنچ جاندا ہے، ایتھے تقوی کہندے نے یہ سوچ بندے وچ آ جانا، اس سوچ نے دل وچ جگہ پکڑ لینا، اللہ میرے نال ہے، دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ میرے تو کی چاہتا ہے میں ہن وہی کراں گا، اینوں کہندے تقوی۔ وہ پھر جس طرح دا روزہ ہے وہ تے اے تسی والدین یا بچیاں نے تے نہیں نا صرف مرنا، تسی مرنا ہے، بلکہ تہاڈی ساڈی زیادہ قریب ہے، تہاڈے تے بھی اتنا ہی ایدے نالوں بھی زیادہ ضروری ہے، انہاں دی تے زندگیاں یہ پئیاں نے سکھرے نے، یہ تسی بھی اتھے تزکیہ دا، اللہ دے قرب دا کام کردیاں ہویاں، مزدوری کردیاں ہویاں، محنت کردیاں ہویاں تسی بھی یہ رستہ سیکھو، اے نہ ہوئے مطلب ہے کہ یعنی آپو تسی ناکام ہو جاؤ اور بچے جڑے نے یہ کامیاب ہو جان، تو یہ تے انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ہون بچیاں والے انشاءاللہ آنے ہیں، اللہ پہلا تے اللہ پاک انہاں دے اساتذہ جنہاں نے یہ کام شروع کیتا، میں حاجہ خیر الدین دا نام لیا ہے، اپنا علامہ پروفیسر مظہر حسین وہ ذل العالی وہ نہیں آئے تھے، انہوں نے میں ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے یہ کام شروع کیتا، ہوں پرنسپل نے بیٹھے نے امیر خان، توڑے پنڈ مفتی اصغر مدد ایک مفتی ہے وہ فتویٰ لینا ہوئے، ساڈے آپ ہی مفتی بنے نے کاری چوائی انج ہو گیا، اے زیمی بندہ ایک مر جاندہ ہے بندر بانٹ، اے قلعہ تو رکھ لے تے اے 2 کلے فلانے نو دے دے، این جکن زمین انہوں نے بنائی ہے، اللہ فرماندہ ہے جکن میں زمین پیدا کیتی ہے تو انہوں پیدا کیتا ہے، وراثت میرے حکم دے مطابق جڑا ہے بھین دی بھین نو دو، بیوی دی بیوی نو دو، ماں دی ماں نو دو، وہ جدے ہاتھ جے کوئی چڑھ جاندے وہ کہندا ہے میں تے اے لے لیا، میں تے وہ لے لیا، اس طرح نہیں، نہ ہی طلاق شاق جڑے اس طرح دے مسئلے جڑے نے، اور کوئی مسئلہ ہوئے، اے مفتی صاحب آپ ذرا کھڑے ہوئے پتہ چلے، یہ مفتی صاحب ہیں جامعہ نظامیہ کے فارغ، شیخ الحدیث گل احمد عتیقی صاحب کے شاگرد، اتنے بڑے وہ رحمت اللہ علیہ، دوہاں پنڈا فتویٰ چاہیے ہے، انہاں کولے تسی آ جاؤ، امیر خان پرنسپل نے آپ تشریف رکھیں، یہ دیکھو نا سارے استاذاں دا نظام چلا رہے ہیں، آپو میاں والی دے نے، اتھے انہوں نے اپنا گھر چھڈے ہے، اتھے رہ رہے ہیں 24 گھنٹے، اور اساتذہ دا بھی خیال، انہوں نے بھی بچیاں دا بھی خیال، بڑی ذمہ داری ہے، اے پوچھو جنہ دے 5-5 7-7 نیانے نے گھر رپھڑ پے ہے، انہوں نے کھوالن دا رپھڑ، پنڈیاں، بچے لڑ پے نے جی، اے سکول نہیں جی جا رہے تھے، 4-4 نیانے نے، 3-3 نیانے، اے جنہ 80 بندے بچے سے سنبھے نے، انہوں دے بارے توڑا کے خیال ہے، کتنی ذمہ داری ہے، انہوں دے کھانا پینا، انہوں دا سونا، انہوں دی پڑھائی، اتھے ایک بچہ ہے، اے حضرت صاحب دم کریو، اے پڑھدا نہیں پہ سکول نہیں جانا، میں ہوں میت نہیں دی جگہ تے جانا، اے پڑھیو اے دم کریو، اے مسجد نہیں جانا، اے پڑھیو دم کرو یہ گل نہیں سندا، تے تسی یہ پیدا کیوں کیتا ہے انہوں، یہ تسی تربیت نہیں کرنی، تے ماں باپ دی ذمہ داری نا اول، ہوں دوسرے آنے تے پھر جڑا اپنی دعا ہی کر سکتے ہیں یا تربیت کرتے ہیں، جس بندے نے بچے شادی کر لی بچے پہ او دی ذمہ داری ہے کہ انہوں دی تربیت دا جو ہے بیٹھے تشریف رکھے امیر علی خان ماشاءاللہ اللہ پاک، انہوں دی محنت ہے، مفتی صاحب دی محنت ہے، وہ شریعہ عالم دی کورس کرا رہے ہیں۔